ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جندب القصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته شيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم وفي بعض النسخ وفي بعض نسخ المصابيح القشيری بدل القصری. الحمدللہ. فضائل صلاۃ یعنی نماز کی خوبیاں، اس کی فضیلتیں، اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں. تو فضائل صلاۃ کی پہلی فصل سے جو بخاری و مسلم سے آتی ہے، ہم ایک ہی حدیث پڑھنے پر رک گئے کہ اگر یہ ٹھیک سے سمجھ میں آ گئی تو آپ کا بہت سا کام بن جائے گا. یہ جندب قصری سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ فی ذمۃ اللہ، تو پھر وہ اللہ کے ذمہ کرم میں آ گئے. اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا. بتا رہا ہوں کہ نمازیں تو پانچوں ہیں، وہ پانچوں کی فضیلت الگ الگ ہے، وہ سب آ رہا ہے. لیکن جو زور دیا گیا ہے فجر میں اور عصر میں، وہ کہیں ملے گا نہیں. اور انہی دو وقتوں میں لوگ گڑبڑی کرتے ہیں. ظہر میں بھی ڈٹ کے آ جاتے ہیں، عشاء میں بھی بہت ہجوم کر کے آ جاتے ہیں، لیکن فجر میں وہ شان نہیں پیدا کر پاتے اور عصر میں بھی وہ شان نہیں دکھائی دیتی. تو یہاں صرف فجر کا تذکرہ ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ذمہ کرم میں آ گیا. کتنی بڑی بات ہے. جو اس کے ذمہ کرم میں آ گیا، اب کیا کہنا چاہیے. یعنی وہ اپنے مولا کا ہو گیا، اور جو مولا کو ہوتا ہے مولا اس کا ہوتا ہی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب ایک بار بندہ اللہ کے ذمہ کرم میں آ گیا تو اب چاہیے یہ کہ آدمی بہت محتاط رہے. فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء. اب بہت محتاط ہو کے رہو. جب اللہ کے ذمے میں آ گئے تو کوئی ایسی بات مت کرو کہ اللہ تم سے پوچھے کہ میرے ذمے میں آنے کے بعد آپ نے یہ کیسے کیا، یہ بات کیسے کی آپ نے، یہ کام آپ نے کیسے کیا. اور ایسی فکر آپ کیوں لے کے بیٹھے بودی و لچر. اب تو بہت خوش ہونا چاہیے اللہ کے ذمے میں. آپ کوئی ایسی بات مت کرنا. آپ ایک بار اس کے ہو گئے تو آپ کوئی ایسی بات گناہ والی مت کرنا بابا کہ اللہ پوچھے کہ میرے ذمے میں آنے کے بعد پھر ایسا کیا تم نے. فلا اللہ تم سے پھر یعنی اب کہیں خیانت مت کرنا، کہیں کس بیانی مت کرنا، کہیں بخل مت کرنا، کہیں گالی گلوچ مت کرنا، کہیں ڈنڈی مت مارنا. بات سمجھ. کہیں کم نہ ناپنا، کہیں کم نہ تولنا. اللہ کے ذمہ میں ہونا. وہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ کیسا، کس کو لیا ہے اس نے اپنے ذمہ کرنا. اور پاک ہے، پاکوں کو ہی اپنے پاس لیتا ہے. اب مت کرنا، چھوڑ دو اب سب. اب یہ صحیح معنوں میں صبح کی نماز پڑھنا ہے. بات سمجھ. تو ایسا نہ ہو کہ اللہ پھر تم سے میرے ذمہ میں آنے کے بعد بھی تم نے یہ کیا اور تم نے یہ کیا. تو اگر اللہ تلاش کرے گا کہ تم نے یہ کیا، یہ چیز پکڑ لیا جاؤ. قدرت جب ڈھونڈے گی تو پکڑا جائے گا. اس لیے کبھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کے دن ایک تو حساب بڑا مشکل ہے، اللہ سب کو بچا لے. اس کو حساب عسیر کہتے ہیں، بڑا مشکل ہے. اور ایک حساب یسیر ہے، آسان حساب. بس اللہ سب کا حساب آسان. حساب عسیر یہ ہے کہ پوچھا جائے کہ یہ تم نے کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا. ایسی فکر کیوں لے کے بیٹھے آپ. یہ سخت والا حساب. جہاں پوچھا گیا پکڑا گیا. پھر قدرت پوچھے تو پھر پکڑو. اور آسان حساب یہ ہے کہ حاضری تو ہوگی، کیا ہو حساب دو.
لیکن پوچھا نہیں کہ کہا جا چھوڑ چھوڑ دے. یہ آسانی سے صرف حاضری ہوگی, بلایا جائے گا, پکار ہوگی, کیا حساب دو, جائے گا تو قدرت کہتے جاؤ. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجئے, یہ جب آپ حج اور عمرہ کر کے واپس آتے ہیں تو حاجیوں کو زیادہ تر گرین چینل سے نکال دیا جاتا ہے, زیادہ تر. لیکن اس میں کوئی ایک دو ایسا بھی ہوا کہ اس سے پوچھ گچھ ہوئی تو پکڑا گیا. آج بس تو خدا کرے اس حساب آسان. ہمارے یہاں ہمارے پڑوس میں 6-7 کلومیٹر دور ہے ایک جماعت اسلامی کا آدمی تھا, اس کو اشفاق کہتے تھے, اشفاق نام تھا اس کا. جو بھی مقرر وہاں آیا تقریر کرنے کے لیے, اس کے سوال سے بچا نہیں, چاہے سنی ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے وہابی ہو, چاہے شیعہ ہو, کوئی بچ نہیں پایا. وہ سب سے پوچھتا ہی تھا. اس کی جو عادت تھی, اور میں پڑھنے کے زمانے میں ایک بار وہاں گیا, 6-7 کلومیٹر دور ہے, تو اس کی عادت ہی تھی عشاء کی نماز کے بعد مجھ سے بھی کچھ پوچھنے لگا. اس کی عادت تھی کچھ. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ سوال تمہارا طالب علمانہ نوعیت کا ہے تو میں اس انداز میں بتاؤں آپ کو, اور یہ سوال اگر مجھے عاجز کرنے کے لیے اور تھکا دینے کے لیے ہے تو بھی میں جواب دیتا ہوں اس کا بھی, لیکن پھر میں بھی سوال آپ سے کروں گا. ارے بولے نہیں آپ آگے, میں تو ایک عامی آدمی ہوں, میں کیا آپ سے کہوں. ان کا نہیں آپ یہ واضح کرنا پڑے گا کہ یہ گفتگو آپ طالب علمانہ نوعیت کی کر رہے ہیں یا پھر معترضانہ انداز میں آپ کر رہے ہیں. کہا نہیں میں عامی آدمی ہوں. بہرحال جو سوال کیا تو اس نے, میں نے جواب دیا اس کو, اور الحمدللہ وہ مطمئن بھی ہوا, بہت خوش ہوا. میں نے کہا تمہارے سوال کے انداز سے مجھے لگا کہ تم معترضانہ انداز میں پوچھ رہے تھے. اب ذرا میں سوال کرتا ہوں, اس کا جواب. بیچارے عام آدمی کتنا بھی پڑھا لکھا ہو, عام آدمی دنیا کی کتابیں بھی چاٹ کے بیٹھا ہو, پڑھ کے نہیں, دیمک کی طرح سے کھا کر کے ہضم کر کے کسی ٹوٹے پھوٹے عالم کو جواب نہیں دے سکتا کسی کی مجال میں. یہ علماء جو ہے عوام کو جو ہے صرف دفاعی انداز میں جواب دے رہے ہیں. اگر یہ جارحانہ انداز میں جواب دیتے تو وہ جواب رکھ دیتے اسے. ایک سوال پوچھا رکھ دیا کیوں. اب میں نے تو حضرت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کہا ٹھیک ہے ہو گیا, چلو ہمیں ایسا لگا. پھر کہنے لگا, ہاتھ پکڑا میرا جلدی سے. میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے بہت خوش ہوا, آپ کی باتیں سنی, آپ کا جواب سنا, خوش ہوا. سوال تو آپ کو واقعی ہے تو یعنی بھی جواب دے پائے گا, میں تو نہیں دے پاؤں گا. اس سے بھی بہت خوش ہوا, پکڑ کے لے گیا اپنے گھر میں. یہ شہد کا شربت ہے, اس کا تو سب رکھ اپنے گھر میں بابا سے. کہا نہیں میں علماء کا خادم ہوں. اور پھر اعلیٰ حضرت کی تعریف کرنا شروع کر دیا. دیکھا کہ میں سنی ہوں, اور انداز وہی تھا میرا. کہا میں آپ سے بہت متاثر ہوا, اور کیوں نہ ہو, جنہوں نے ٹھیک سے اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیا ہے کوئی آپ تک نہیں ملا سکتا, بات کرنا تو جانے دیجیے, نگاہ بھر کے دیکھ نہیں سکتا. آپ کسی دیوبند کی بات کرتے ہو, یہاں اس درس میں دیوبند کے علماء بھی آئے ہیں. وہ بولے میں زندگی بھر وہاں پڑھتا رہا, یہ بات نہیں سنی تھی میں. کس کی بات آپ کرتے ہو, اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے. اس نے کہا کہ جس نے ٹھیک سے اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیا ان کو کچھ نہیں کہے گا کوئی, اور جو پڑھنے کی اعلیٰ حضرت کو رعایت ہی نہیں رکھتے. اور یہ جو عام لوگ اعلیٰ حضرت کو بتاتے, اعلیٰ حضرت کو کم بتاتے, اپنے کو زیادہ بتاتے. اعلیٰ حضرت پیچھے رہے, اپنا ہی تعارف کرا جاتے. چلے تھے اعلیٰ حضرت کو بتانے, خدا اعلیٰ حضرت بن گئے. یہ بڑی مصیبت ہے بابا. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو ان کی کتاب دیکھو, ہم سے آپ سے کچھ نہیں, اعلیٰ ان کی کتاب دیکھنا پڑا. تو لگا تعریف کرنے کے لیے, اور مجھ سے ایک بات کہی اس نے, مجھے بھولتی نہیں کہ اس کا مطالعہ کتنا گہرا ہے. ہاں تھا, عام آدمی مطالعہ بہت گہرا تھا اس کا. کہنے لگا اعلیٰ حضرت کا تو ایک شعر ہی ان کی مغفرت کے لیے کافی ہے. ایسا بولا, ایک شعر. تو میں نے کہا وہ کون سا شعر ہے بابا, سناؤ مجھے. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, کریم اپنے کرم کا صدقہ, لئیم بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لینا. رضا بھی کوئی حساب میں ہے. کہا کیا عاجزی ہے اس میں. ایک طرف اپنے مولا کو انہوں نے کریم کہہ کے یاد کیا کہ تو بڑا کرم کرنے والا ہے, اسی لیے میں نے ذمہ کرم کہا تھا, تو بڑا کرم آیا. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر تمہارا دل اس طرح میں ہے, کیوں گھبراہٹ میں, آپ نے کیوں پریشانی میں پڑے ہو زبردستی. تھوڑا سا دین سیکھ لو بابا. بیچنا کھوچنا تو آپ نے سیکھ لیا ہے, کھیتی باڑی سیکھ لی ہے, صنعت و حرفت, دین سیکھو تھوڑا. آپ کیا عاجزی کیا ہے. ایک طرف اپنے مولا کو کریم کہہ کے تو بڑا کر, وہ سب سے بڑا کرم کرنے والا, اکرم الاکرمین ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جتنا وہ کرم کرنے والا. ساری دنیا بھی ماں باپ بن جائے نا تو اس کے کرم کا کوئی حصہ نہیں پا سکتی.
کہا کریم ایسا کریم اپنے کرم کا صدقہ، کہا اے مولا تیرے کرم کا صدقہ مانگتا ہوں، اپنے عمل کا بدلہ نہیں مانگتا ہوں. یار تھوڑا سا عمل کیا تو بدلہ مانگنے لگتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا وہ عمل کیا. اتنے قرآن ختم کیے، اتنے صدقات دیے ہیں، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرہ کیے ہیں، سمجھ گئے، اور یہ کیا اور یہ کہتے ہیں مولا میں اپنے عمل کی بات نہیں کرتا تھا، تیرے کرم کی بھیک مانگتا ہوں. کریم اپنے کرم کا صدقہ. تو جب اس کو کریم کا تو خود کو کیا کہا؟ لئیم. لئیم جو ہے کہاں کریم کا، لئیم مانے کمینہ. دیکھیں یہ بہت بڑے لوگوں کی بات ہے کہ اپنے آپ کو بالکل نیچے بتائیں گے. وہ کمینوں کی بات ہے، وہ خود نیچے بہت اونچا بتائیں گے کہ میرے چینل پہ آ جاؤ، میں 4 دن میں نواب صاحب بنا دوں گا. کیا پاگلوں نے سوچی. اعلیٰ حضرت نے لئیم، پھر لئیم پر بھی اکتفا نہیں کی کہ میں کمینہ ہوں، بے قدر ہوں، کسی لائق نہیں ہوں، قدر کے لائق نہیں. شب قدر سنا ہے، بے قدر ہوں. بھائی بتاتے ساری قدر تو میری پگڑی کی ہے، میرے جبے کی ہے، تو میرے چینل کے ہے. پاگلو پہلے خود کو پہچان لو، پھر خدا کی پہچان کرانے کے لیے بیٹھنا. لئی بے قدر کو نہ شرما، میں بے قدر کمینہ ہوں، مجھے شرمندہ نہ کرنا، تیرے کرم کی بھی ہوں. تو اور رضا سے حساب لینا. جب تو حساب لینے لگے تو کیا رضا بھی کوئی حساب میں، رضا بھی حساب دے سکتا ہے؟ اگر وہ حساب میں کوئی بچے گا نہیں بچ سکتا. جو چھوٹے گا اس کے فضل سے چھوٹے گا، جو بچے گا اس کے کرم سے بچے گا. وہاں بھی اور یہاں بھی جو بچ گیا ہے الا ما رحم ربی سے بچا ہے، اس کے رب نے بچا دیا ہے. لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو اچھی طرح سے کرو، جو سمجھ میں آتا ہے. تو میں کرنا ہے تو کرتے. وما ابرئ نفسی ہے، یہ جانتے ہیں کس پر عمل ہے؟ حضرت یوسف صدیق اللہ فرما رہے ہیں مولا میں اپنی نفس کو بری نہیں بتاتا. وہ معصوم ہو کے بری نہیں، یہ غیر معصوم ہو کے بری بتا رہے ہیں. ارے ذرا آئینے میں اپنا منہ دیکھو، اس کا اتار چڑھاؤ دیکھو، اور چہرے کی اپنی سردی دیکھو، کیا لنترانی پکارتے ہو. وہ کہتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنی نفس کو بہت صاف ستھرا نہیں ہوں گے تو کیا، تو معصوم ہے بالکل صاف ستھری ہے. لیکن جب اپنے مولا سے کہہ رہے ہو وما ابرئ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ نفس جو ہے بہت زیادہ حکم دیتا ہے برائی کا. یہ کوئی بھلائی کی بات کرتا ہی نہیں ہے، یہ کرتا بھی ہے بھلائی کی بات تو انبیاء سے کرتا ہے اور کسی سے. الا ما رحم ربی، مگر میرے رب کا رحم بچا. دیکھا جس کو بچا لیا اس نے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جس کو بچایا میرے. یہاں بھی جس کو بچایا ہے رب نے بچایا. اپنا کمال مت دیکھنا، اس کا کرم دیکھنا. کچھ لوگ اپنا ہی کمال دیکھنے میں لگے ہیں، دوسرے کا سوال. ان کو پاگل خانے میں ڈالنا چاہیے، ان کو اسٹیج نہیں چاہیے. کمال سب اس کا ہے الا ما رحم. ہاں وہ جو کچھ کرم فرما دے الگ بات ہے، جو کچھ فرما دے اچھا ہے. نبیوں کے لیے جو کچھ کہہ دیا، رسولوں کے لیے کہہ دیا، صدیقین کے لیے فرما دیا، شہداء کے لیے فرما دیا، صالحین کے لیے فرما اپنی جگہ پر. لیکن ادھر ادھر آپ مت کرو. آج تک کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، صرف اللہ کی کتاب ہے کہا اس میں کوئی شک نہیں. تو کتاب میں کوئی شک تو کریں گے، لیکن جگہ شک کی نہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے شک تو اس میں بھی کریں گے، لیکن جگہ نہیں ہے شک کی. جب غور کریں گے تو جگہ نہیں، لا ریب فیہ. تو اگر کتاب میں شک کی جگہ نہیں ہے تو جب صاحب کتاب کو بھی دیکھیں گے تو وہاں بھی شک کی جگہ نہیں، وہ یقیناً نبی اور رسول ہے. سمجھ. تو وہ کہتا تھا کہ ذرا دیکھیے تو اعلیٰ حضرت کو، کہتے اگر تو حساب لینے لگے تو کیا رضا بھی کسی حساب میں ہے؟ کا ایک شعر ہی مقبول کا میں اور کیا تعریف کروں. غیروں نے آرزو کی ہے کہ مجھے تو آرزو ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کے پیچھے ایک نماز پڑھ لوں. یہ کل کی چھوکرے نہ آئے نہ جائے، بات کا بتنگڑ سوئی کا بھالا بنانے لگے. تھوڑا ادھر ادھر سے سیکھ لیا تو ہم چمندی کرے دیں، ہمارے جیسا کون ہو سکتا ہے، کیا تم ہو. یہاں ایک کے اوپر ایک کو بنایا اللہ نے، ایسا مت دعویٰ کرو. چلو صاحب، تو یہ فرمایا حضور نے کہ دیکھو اللہ ایک بات جو تمہیں ذمہ میں لے لے تو خوش رہنا، بہت محتاط رہو. کوئی ایسی چیز مت کر بیٹھو کہ اللہ تلاش کرے، وہ تلاش کرے گا تو پھر تم کو پکڑنے کا پڑ سکتا. اللہ سب کو بچا لیتا. آگے آیا فلا یطلبنکم اللہ منہ بشیء، خدا کرے کہ اللہ تم سے کوئی ایسی چیز نہ پوچھے. فإنہ من یطلبہ من ذمتہ بشیء، اس لیے کہ جو اس کے ذمہ اگر وہ کوئی تلاش کرے گا تو پا لے گا. اللہ تلاش کرے تو کیوں نہیں ملے گا؟ پھر تو مل ہی جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ تو جس کو تلاش کرے گا وہ پا لے گا. ارے جب بندہ تلاش کرتا ہے پا لیتا ہے تو من جتا وجتا، بندہ تلاش کرتا ہے تو پا لے گا. اللہ تلاش کرے گا تمہارے اندر کمزوری نہیں پائے گا، بالکل پا لے گا. کہا جس کے اندر پھر کوئی ایسی بڑی کمزوری مل گئی پھر کیا ہوگا؟ کہا تلاش کرے گا تو پا لے گا. ثم یکبہ علی وجہہ فی النار، تو اس کو اس کے چہرے کے بل آگ میں چھونک دے گا. کہیں کوئی بڑا گناہ پا لیا ہے، کفر مل گیا ہے، شرک مل گیا ہے، یا کوئی ایسی چیز ناقابل ہے، تلاش کرے گا تو اس کو مل جائے گا اور پھر اس کو آگ میں ڈال دے گا. اللہ سب کو بچائے گا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا.
بعض نسخوں میں صرف اتنا فرق ہے، یہاں قصری تھا، بعض نے اس کو کشیری لکھا ہے، بس یہ حدیث اپنی جگہ پر ختم ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے والا بنا، خدا کرے ہماری حاضری فجر کی نماز میں، عصر کی نماز میں اور بڑھے، ویسے پانچوں نماز میں ہماری حاضری ہونی چاہیے اور پانچوں کی ہم قدر کریں۔ اگر پانچوں کی آپ نے حفاظت کر لی تو زندگی کی آدھی جنگ آپ نے جیت لی، آدھی کے لیے بھی پرواہ کرنا۔ اگر پانچوں کی حفاظت کاجے سے ہو گئی، خدا کرے سب میں یہ حفاظت آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔